له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و بڑائی کبریائی اس لادہ شریف کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد
یوں ہی بیکار بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ایک سیدھی راہ دکھلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری کیا، اور سب سے اخیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہم صلی علیہ۔ سامعین کرام، اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے جنت میں لے جانے والے اعمال۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں والدین سے حسن سلوک کی شدید تاکید کی گئی ہے اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اولاد پر والدین کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنے حق کے ساتھ والدین کا حق بیان فرمایا ہے، اور اس نے والدین کے حق کو باقی تمام حقوق العباد پر ترجیح دی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی نافرمانی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کی کس قدر شدید تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں دیکھتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا حق بیان کیا ہے، اور ٹھیک اس کے بعد والدین کا ذکر فرمایا اور ان سے اچھا سلوک کرنا، پھر اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، پڑوسیوں وغیرہ کا حق ذکر کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے بعد کسی اور کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم حق ماں باپ کا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 151 میں قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے محرمات کا ذکر کیا اور شرک کو حرام قرار دیا، اور اولاد کو ان پر فرض کیا کہ والدین کی فرمانی کرو اور ان سے بدسلوکی کرنے سے منع کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں کتنا سنگین جرم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23-24 میں فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھے برتاؤ کرو، اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، اور ان سے نرم آواز سے بات کرو، اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کیا کرو، اے اللہ، اے رب العالمین ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اسی طریقے سے جو لوگ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے اور خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
مجھے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین نے اس کے تمام سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اپنی خوشنودی کی لازوال دولت ان کو عطا فرماتا ہے۔ اسلام میں مخلوقات انسانی میں ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان میں ماں کو باپ سے زیادہ برتری اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ ماں نے اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا پلا کر بڑا کیا اور تکلیف اٹھا کر برداشت اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر جننے کی ناقابل برداشت تکلیف کو برداشت کی۔ پھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد بچے کو اپنے چھاتیوں سے لگا کر اپنا خون پسینہ ایک کر کے دودھ پلاتی ہیں اور اس کے آرام کے لیے اپنی ہر آرام ترک اور اپنی ہر خوشی اس پہ نچھاور کر دیتی ہیں۔ ماں نے بچوں کے لیے اپنی تکلیف برداشت کی، ماں نے اپنے بچوں کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھی اور ماں نے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اور اس دور فانی میں ماں کے بعد جو دوسرا ہستی ہے بچہ کے توحید و تقویم میں شریک ہے وہ باپ ہے۔ باپ اپنے بچوں کے خاطر نہ جانے کئی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں کہ ان کی تربیت اچھی ہو، ان کو اچھے سے اچھے کالج میں پڑھائی کراؤں، ان سے اچھے سے اچھے مدارس میں تربیت ان کو دوں۔ تو یہی فرض ہے اولاد پر بھی کہ جب وہ بڑا آدمی بنے، جب وہ ایک قابل ہو جائے تو اپنے ماں باپ کو بھی بڑھاپے میں ان سے عزت و احترام سے بات کرے اور ان کی خدمت کرے۔ بلکہ یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ اسی کے خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی۔ خدا کی خوشنودی میں ماں باپ کی خوشنودی اور اللہ کی ناراضگی میں ماں باپ کی ناراضگی۔ کہیں فرمایا کہ یہی دونوں ماں باپ تمہیں جنت میں لے جانے والا سبب ہے، ان سے اچھا برتاؤ کرو گے تو وہ جنت میں جاؤ گے اور ان سے بدسلوکی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیا کہ جو آدمی پیار و محبت سے، رحمت و مشقت سے جو اپنے ماں باپ کو ایک بار دیکھے گا وہ حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے نام اعمال میں ایک حج مقبول کا ثواب لکھ دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا اس کو 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ضرور۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس کو حج مقبول کا ثواب ملے گا، چاہے وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو 100 مرتبہ حج کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ پہلا وہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو بدسلوکی کرتا ہے، یعنی جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو نظر انداز کر دیں گے۔ اور دوسرا شراب پینے والے کی طرف جو دنیا میں شراب پیتے ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ جو احسان جتاتا ہے، یعنی کسی کو احسان جتانے کہ میں فلاں کے ساتھ ایسے کر دیا، میں نے فلاں کو اتنی مدد کر دیا، تو اللہ رب العالمین یا اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اسی طریقے سے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے پاس میری ماں آئی اور وہ عہد قریش میں مشرکہ تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ
کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس میری ماں آئی ہے، کیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ ماں باپ کافر کیوں نہ ہو کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنی چاہیے، ان سے نیکی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ احقاف آیت نمبر 15 میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اس آیت اور اس سے پہلے جو دونوں آیت میں پہلے پڑھا تھا، اس دونوں آیت میں اللہ رب العالمین نے والدین سے حسن سلوک کا حکم دے کر خاص طور پر والدہ کی مشقت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ حمل، ولادت اور رضاعت کے دوران جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں وہ باپ نہیں کرتی۔ سامعین کرام، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں حسن صحبت کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ تیسری بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا پھر کون؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماں کے مقابلے میں، باپ کے مقابلے میں ماں کا 3 گنا زیادہ ہے۔ کتنا؟ 3 گنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی، حسن سلوک کرنے کی وصیت کی۔ اسی طریقے سے کہ وہ حمل، ولادت اور رضاعت کے دوران جو تکلیفیں برداشت کرتی ہیں وہ بہت کٹھنائیاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اگر اس کائنات میں اگر کوئی ذات ایسی ہے جو بلا کسی عوض، بلا کسی حرص اپنے اولاد کی کامیابی و کامرانی کی فکر میں لگی رہتی ہے تو وہ ماں ہی ہے، جو بلا کسی عوض، بلا کسی حرص اپنے ماں باپ، اپنے اولاد کی کامیابی و کامرانی کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں ہی کو ترتیب میں رکھا ہے۔ اگر اس دنیا فانی میں اگر کوئی ذات ہے جو اللہ رب العالمین کے بعد کہ اس کی عبادت کی جائے، ان پر رحمت کیا جائے، تو وہ ماں ہی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ پیٹ میں 9 ماہ رکھنا آسان ہے تو میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی چیز اپنے ہاتھ میں رکھی ایک ہی حالت، ایک ہی پوزیشن، ایک ہی سچویشن میں تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، مگر ماں ہی وہ ذات ہے جو ایک ہی پوزیشن، ایک ہی سچویشن میں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھی رہتی ہے۔ بسا اوقات ڈاکٹروں کا کہنا ہوتا ہے کہ ماں اور بچے میں سے کسی ایک کا ہی جان بچا سکتا ہوں، ماں اور بیٹے میں سے کسی ایک کی ہی جان بچا سکتا ہوں۔ ماں زندگی اور موت کے کشمکش میں رہتی ہے، اس وقت ماں سانسیں گنتی رہتی ہے، پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میری جان چلی جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے بچے کی جان بچنی چاہیے۔ اب آئیے، اب دوسرا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے توحید، کیونکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے متعلق جو ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد والدین کے ذکر فرمایا۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے
جس کے ذکر سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا، مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا۔ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز ہے توحید، وہ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف، اور اسی معنوں میں جس میں وہ اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھی، صاحب عروج تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر مسلمان ہی شرک کے غلاستوں میں مبتلا ہو گئے تو اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانیاں شروع ہو گئیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہبی اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، آج اسی مذہب کے ماننے والے اپنے توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے عمیق گڑھے میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہبی اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی جائز قرار، زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے تخلیق کے مقصد کو نہ پہچانے اور اپنے ساتھ اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں، کسی اور سے امیدیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم انہیں صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی اور کے سامنے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ تو آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ توحید ہمیں سچا اور پکا توحید پر چلائے اور توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں سے جو شخص کہ ماں باپ انتقال کر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم میں سے بہت سارے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے ماں باپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، یا اللہ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.